نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اخلاق نشریات کے معزز ناظرین، 17 رمضان المبارک وہ عظیم الشان دن ہے جس دن اسلام اور کفر کا سب سے پہلا معرکہ بدر کے مقام پر لڑا گیا، اور یہ وہ معرکہ تھا جس کے اندر 313 مسلمان صحابہ کرام نے شرکت کی، اور یہ 313 صحابہ کرام بے سر و سامانی کے عالم میں اتنی تنگ دستی کے حالت میں میدان بدر میں تشریف لے گئے کہ ان کے پاس اس وقت صرف 2 گھوڑے موجود تھے، اور 2 گھوڑوں کے علاوہ ان کے پاس 60 اونٹ تھے، اور 8 تلواریں اور 6 نیزے ان کے پاس موجود تھے۔ جبکہ دوسری طرف کفر کا جو لشکر، مشرکین مکہ کا جو لشکر ترتیب دے کر آیا وہاں پر، اس کے اندر 1000 افراد مشتمل تھے، 700 تلواروں سے لیس یہ لشکر تھا۔ اسی طرح ان کے پاس 300 گھوڑے تھے۔ تو مسلمانوں کی حالت دیکھیں، تعداد 313، گھوڑے صرف 2، اونٹ صرف 60، تلواریں صرف 8، اور نیزوں کی تعداد صرف 6، اور دوسری طرف کفر کا لشکر اتنا مسلح جو ہے 700 تلواروں کے ساتھ وہ لیس۔ لیکن اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت کی کبریائی، اور ان صحابہ کرام کا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، وہ اس بات سے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بے سر و سامانی کے اس قلیل سے لشکر کو اتنے بڑے طاقتور عظیم الشان تعداد کے لحاظ سے 3 گنا زیادہ، ہتھیاروں کے لحاظ سے، ظاہری اسباب کے لحاظ سے 3 گنا کیا 4-5 گنا زیادہ، اللہ رب العزت نے اس مختصر سے قلیل سے جتھے کو مسلمانوں کے اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ یہ غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے، یہ یقیناً اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کی ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ اگر مسلمانوں کا بھی 1000 کا لشکر ہوتا، ہر صحابی کے پاس ایک تلوار ہوتی، نیزوں سے بھرے ہوئے ہوتے، گھوڑوں سے لدے ہوئے ہوتے، اونٹوں کی فراوانی ہوتی، کھانے پینے کا سامان وافر ہوتا، تو پھر یقیناً کوئی تاریخ دان، کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ ایک طاقتور لشکر کا مقابلہ طاقتور لشکر کے ساتھ تھا، اور اس طاقتور لشکر کے مقابلے میں دو برابری کے لشکر جو تھے وہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمانوں نے جب عالم کفر پر اتنی بڑی طاقت پر غلبہ حاصل کیا، فتح حاصل کی، نصرت حاصل کی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی نصرت، اللہ رب العزت کی مدد، اللہ رب العزت کی طرف سے جو غیبی انتظام ہے وہ سب سے زیادہ حاوی ہوا کرتا ہے۔ یقیناً صحابہ کرام کی قوت ایمانی اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور اتنے مضبوط ایمان والے وہ صحابہ تھے کہ 313 کی تعداد میں ہونے کے باوجود انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی کہ ہمارے سے کئی گنا بڑا لشکر ہمارے سے نبرد آزما ہے،
ان کے دل کے اندر نہ خوف پیدا ہوا، نہ ڈر پیدا ہوا، نہ وہ ذرہ برابر بھی گھبرائے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ میدان جہاد کے اندر کھڑے رہے۔ اور اس سے زیادہ بہادری کا اندازہ، صحابہ کرام کی جرأت کا اندازہ کس بات سے ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے دو معصوم بچے معاذ اور معوذ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اس میدان کارزار میں موجود تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے بھائی کو جہاد میں شرکت کی اجازت دی تو چھوٹے بھائی نے ضد پکڑ لی کہ میں بھی یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، اس سعادت سے میں محروم نہیں رہنا چاہتا۔ تو اس ضد کو اس نے اپنے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہماری کشتی کروا لیں، جو وہ کشتی میں کامیاب ہوگا، جو کشتی میں جیت جائے گا، اس کو بھی آپ ساتھ لے جائیے گا۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑے پر جو ہے وہ نصرت اور کامیابی حاصل کی۔ تو اس طرح گویا کہ دونوں چھوٹے ننھے منھے مجاہدوں کو بھی اس جنگ کے اندر، اس غزوہ کے اندر شرکت کی اجازت مرحمت فرمائی گئی۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت برگزیدہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب میدان بدر کے اندر، میدان کارزار کے اندر موجود تھا، میں دائیں دیکھتا ہوں تو میرے دائیں طرف معاذ جو ہے وہ نبرد آزما ہے، صف کے اندر شریک ہیں، بائیں طرف دیکھتا ہوں تو معوذ ہیں۔ تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ دونوں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہ کیا میدان میں لڑیں گے اور کیا دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اتنے میں میرے سے معاذ نے پوچھا کہ اے چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے بتا دیجئے کہ ابو جہل کون ہے۔ میں نے جب اشارہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں، اگلے ہی لمحے یہ دونوں بھائی جا کر ابو جہل کی گردن تن سے جدا کر چکے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا جذبہ تھا۔ تو گویا کہ ان میں 313 میں کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس کے اوپر ہم بزدلی کا لیبل لگا سکیں، جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ ڈرپوک تھے، جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ ڈرتے تھے میدان کارزار میں لڑنے سے۔ تو گویا یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے جو بچوں کا جذبہ اتنا بڑا تھا، تو بڑے صحابہ کرام کا جذبہ کیا ہوگا۔ آگے چلیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، رائے طلب کی کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب سابق اپنی جو ہے وہ جرأت کا اظہار کیا، اپنی بہادری کا اظہار کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے ساتھی ہونے کا اقرار کیا، اظہار کیا، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر دم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجر صحابی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار خیال کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ دائیں مڑیں گے ہم دائیں مڑیں گے، آپ بائیں مڑیں گے ہم بائیں مڑیں گے، آپ آگے بڑھیں گے ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، آپ پیچھے ہٹیں گے ہم آپ کے ساتھ پیچھے ہٹیں گے، حتیٰ کہ ہماری لاشوں سے گزر کر ہی کفر آپ تک پہنچ سکے گا، ہم آپ کے ہر حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے اور پھر صحابہ کرام سے متوجہ ہو کر پوچھا، گویا کہ آپ انصاری صحابہ کی بھی رائے لینا چاہتے تھے۔ تو حضرت انصاری صحابی میں سے حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ مہاجر صحابہ کی رائے سے ہم اتفاق کرتے ہیں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ انصاری صحابہ کی بھی رائے لینا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہمیں دائیں موڑیں گے ہم دائیں مڑیں گے، بائیں موڑیں گے ہم بائیں مڑیں گے، آپ ہماری اونٹنیوں کو یمن تک لے جانے کا جو ہے وہ ارادہ کریں گے، ہم یمن تک آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ ہمیں سمندروں میں کودنے کا کہیں گے تو مدینہ کا کوئی باسی پیچھے نہیں ہٹے گا، آپ ہمیں آگ میں کودنے کا کہیں گے ہم آگ کے اندر کود جائیں گے، گویا کہ آپ کی ہر صدا پر ہم لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو میدان میں اتارا اور یہ مارکہ حق و باطل کا پہلا مارکہ تھا، اور اس مارکے کے اندر ایسی ایمان افروز داستانیں رقم ہوئیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس مارکے کے اندر شریک ہونے والے لوگ ہیں وہ دونوں طرف، حق کی طرف سے لڑنے والے، باطل کی طرف سے لڑنے والے، بہت ساری تعداد، بہت سے لوگ ایسے تھے جو قریبی رشتہ دار تھے۔ مطلب باپ اگر حق کی طرف سے لڑ رہا ہے، بیٹا کفر کی طرف سے لڑ رہا ہے، بیٹا جو ہے وہ حق کی طرف سے لڑ رہا ہے، باپ کفر کی طرف سے لڑ رہا ہے، چچا جو ہے وہ کفر کی طرف سے لڑ رہا ہے،
بھتیجا جو ہے وہ اسلام کی طرف سے لڑ رہا ہے، ماموں جو ہے وہ کفر کی طرف سے لڑ رہا ہے، بھانجا جو ہے وہ اسلام کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ اس کی بے شمار ایسی مثالیں ہیں، اور سب سے بڑی مثال دو مشہور صحابہ کرام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف سے اسلام کا جھنڈا اٹھائے میدان کارزار میں موجود ہیں، اور ان کا والد عبداللہ بن جراح وہ کفر کی طرف سے نبرد آزما ہے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ہیں، اور یہ اسلام کی طرف سے اسلام کا جھنڈا اٹھا کر میدان کارزار میں موجود ہیں، اور ان کا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر یہ کفر کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میدان کارزار میں برسر پیکار ہے۔ اسی طرح عتبہ بن ربیعہ ایک صحابی ایک کفر کی طرف سے باپ ہے، وہ لڑ رہا ہے، اور اس کا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ کفر کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور ان کا جو ہے وہ علی بن ابی طالب ان کا بھتیجا، یہ چچا ہے، ان کا بھتیجا جو ہے وہ اسلام کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ اسی طرح عاص بن ہشام یہ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں ہے، یہ کفر کی طرف سے لڑ رہا تھا، برسر پیکار تھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف سے برسر پیکار تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ ولید بن عتبہ یہ کفر کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور اس کا بھائی حذیفہ اسلام کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ بے شمار ایسے کی مثالیں ہیں کہ بھائی بھائی کے مخالف لڑ رہا ہے، ماموں جو ہے وہ بھانجے کے خلاف لڑ رہا ہے، چچا جو ہے وہ بھتیجے کے خلاف لڑ رہا ہے، بیٹا باپ کے خلاف لڑ رہا ہے، بیٹا باپ کے خلاف لڑ رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ اسلام کا پہلا مارکہ ایسا ہے جس کے اندر خونی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور وجہ کوئی اور نہیں، وجہ صرف اور صرف ایمان کی اور اسلام کی وہ نورانیت ہے، وہ طاقت ہے کہ جس نے بیٹے کو باپ کے خلاف کھڑا کر رکھا ہے، باپ کو بیٹے کے خلاف کھڑا کر رکھا ہے، چچا کو بھتیجے کے خلاف کھڑا کر رکھا ہے، اور ایسی ایسی داستانیں رقم ہوئیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسانی عقل جو ہے وہ شعور جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار صحابی ہیں، میدان کارزار کے اندر کود پڑے، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ مسلسل ان کے آگے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور راستے میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ منہ موڑ کر دوسری طرف دوسرے کافروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ایک بار چھوڑا، دوسری بار چھوڑا، تیسری بار چھوڑا، حتیٰ کہ ان کے باپ عبداللہ بن جراح نے ان کا راستہ مسدود کر دیا۔ جب کوئی اور چارہ نہ بچا تو انہوں نے تلوار ماری اور اپنے سکے والد کا سر قلم کر دیا۔ وجہ کوئی اور نہیں تھی، وجہ صرف یہ تھی، صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دشمن تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دشمن تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دشمن تھا۔ جب یہ عقیدہ اور ایمان درمیان میں حائل ہو گیا تو انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے جنم دینے کا سبب بنا ہے، اس کی تلوار سے سر قلم کر دیا۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد عبد الرحمن بن ابو بکر نے کہا، ایک مرتبہ کہا کہ ابا جان، غزوہ بدر کے موقع پر ایک موقع ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایمان افروز جملہ جو ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر دیتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو خدا کی قسم میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا، تیری گردن تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ تو نے میرے نبی کی دشمنی میں اور نبی کے جو ہے وہ خلاف لڑنے کے لیے تو برسر پیکار تھا، میرے نبی کے دین کے خلاف لڑنے کے لیے تو برسر پیکار تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ تو یہ وہ جذبہ ایمانی تھا جس نے صحابہ کرام کو، جس نے اس قلیل سے لشکر کو فتح اور کامرانی سے نوازا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور وہ آنسو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد، اے اللہ اگر تو نے اس قلیل سے لشکر کو، اس 313 کے لشکر کو اگر تو نے ہلاک کر دیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا سن لی، اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت اتری،
اور یوں 17 رمضان المبارک کو اس قلیل سے لشکر نے 1000 کے قوی الجثہ مضبوط ہتھیاروں سے لیس اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے بہت ہی طاقتور لشکر کو شکست دی، اور مسلمانوں کو، اہل ایمان کو یہ پیغام دیا کہ اصل طاقت وہ ایمان کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ وہ جو اصل مومن ہوتا ہے، جو حقیقی مومن ہوتا ہے، وہ ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ رب العزت کی ذات پر، اللہ رب العزت کی عظمت پر، اللہ رب العزت کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ میدان کارزار میں اترتا ہے۔ اور یہ بات تاریخ میں نے دیکھی کہ اس قلیل سے لشکر کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے طاقتور لشکر کے اوپر فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ کسی شاعر نے، حفیظ جلندری نے کتنا ہی خوب شعر کہا ہے، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر میرا کالی کملی والا تھا۔ تو کیوں نہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کی سربراہی فرما رہے ہوں، اس لشکر کو کامیابی نہ ملے، کامرانی نہ ملے۔ آج بھی غزوہ بدر کا یہ عظیم الشان موقع، غزوہ بدر کی عظیم الشان فتح ہمارے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہتھیاروں پر اور طاقت کے بلبوتے پر اپنا گھمنڈ کرنے کی بجائے ہمیں اللہ رب العزت کے آگے جھکنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ایمانی تعلق قائم کر کے ہی ہم عالم کفر پر فتح اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کریں، اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں، اور عالم کفر سے برسر پیکان ہونے کے لیے تیار رہیں، ہر دم تیار رہیں، اور میدان کارزار کے اندر موجود رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 313 صحابہ کرام کی طرح کا ایمان نصیب فرمائے، ان کی طرح کا جذبہ جہاد نصیب فرمائے، اور ان کی طرح کی ایمانی طاقت نصیب فرمائے، تاکہ آج کے عالم کفر کو ہم اسی طرح شکست دے سکیں جس طرح 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر 313 کے لشکر نے 1000 کے لشکر کو شکست دی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کی برکت سے ہمیں ایمانی طاقت سے نوازیں، جذبہ جہاد سے نوازیں، اور عالم کفر پر ہماری جو ہے وہ فتح اور کامیابی کی یہ ماہ مبارک نوید ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔